نور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے اسلامک چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ سٹی انڈیا نیوز نے اپنے ناظرین کے لیے قرآن کو سمجھنے اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے کے لیے ایک سنہرا موقع لایا ہے۔ درس قرآن کے عنوان سے ایک پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف مسجد کے امام مفتی انس قاسمی، جو ہے امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دروس قرآنیہ آپ کا جو ہے خاص عمل رہا ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم اسٹوڈیو میں ان کو مدعو کیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے مفتی انس صاحب کا جو ہے ہمارے چینل پر استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ رمضان سے قرآن شریف کا جو ہے خاص تعلق رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے جو ہے قرآن کو اس مہینے میں اتارا ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اسی مناسبت سے آپ سب کے سامنے جو ہے مفتی انس صاحب جو ہے درس قرآن دیں گے اور یہ پروگرام سلسلہ وار چلتا رہے گا۔ آپ سٹی انڈیا نیوز پر اس کو سماعت کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ جو ہے اگر اس تعلق سے جو ہے کچھ آپ لوگ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لنک میں جو ہے کامنٹ میں جو ہے آپ میسج کریں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب اپنے دروس قرآنیہ کے دوران اس سوال کا بھی جواب فراہمت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور مزید اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل فرما کر ہم پر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، باضابطہ تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے چند تمہیدی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن مجید کو کس لیے نازل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تو عزیز ساتھیو، قرآن مجید کے نازل کیے جانے کا مقصد یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ اس کو تلاوت کیا جائے اور اس کے ذریعے سے آخرت کا ثواب کمایا جائے، یا ختم قرآن کر کے اس کے ثواب کو مرحومین تک پہنچایا جائے، یا یہ کہ دکان یا مکان کی افتتاح کے موقع پر اس کو پڑھ کر اس کی برکت حاصل کی جائے۔ ہاں، اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید کو عظمت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے اور طہارت کے ساتھ اس کو چھونا بھی ثواب ہے،
اور محبت سے قرآن مجید کو چومنا بھی ثواب ہے، اور استماع یعنی غور سے قرآن مجید کی تلاوت کو سننا بھی ثواب ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، قرآن مجید کے نازل کیے جانے کا مقصد محض ثواب کا حاصل کرنا نہیں ہے۔ تو اب سوال ہوتا ہے کہ پھر قرآن مجید کس لیے نازل کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، بہت بابرکت کتاب ہے۔ کیوں نازل کیا؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ اس کے اندر غور و فکر کیا جائے اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ ہمارے خالق اور ہمارے مالک نے ہم تک کیا پیغام بھیجا ہے، اور زندگی کے گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے کیا سلیقہ ہم کو بتایا ہے، ان احکام کو جانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ عزیز ساتھیوں، اس مقصد سے قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حتی الامکان جتنی ہم سے کوشش ہو سکے اتنی کوشش کریں اور قرآن مجید کے آیات کو علماء کرام کے صحبت میں بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی فکر کرنا چاہیے۔ بہرکیف عزیز ساتھیوں، اب ہم جو ہے نا تفسیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اکثر مساجد کے اندر الحمدللہ سوا پارے کی ترتیب سے روزانہ تراویح کے اندر قرآن مجید سنایا جاتا ہے، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ ہر روز جو سوا پارہ قرآن مجید تراویح کے اندر سنایا جاتا ہے، اس میں سے بعض چند اہم آیات کو لے کر ان کی مختصر سی تشریح میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی جو سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کا نام فاتحہ اسی لیے رکھا گیا کیونکہ فاتحہ کے معنی ہے کھولنے والی، کیونکہ اس سورت کے ذریعے سے قرآن مجید کو کھولا جاتا ہے اور قرآن مجید جو ہونا شروع ہوتی ہے، اس مناسبت سے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے اور دو نام ہیں، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور ام الکتاب بھی اس کا نام کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ام القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سارے قرآن کا گویا کہ یہ قرآن مجید خلاصہ ہے، یہ سورہ فاتحہ گویا کہ خلاصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن مجید کے اندر 6 طرح کے مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، تیسرا قیامت یعنی آخرت ہے، اور چوتھے احکام ہے، پھر 5ویں اس کو ماننے والوں کا تذکرہ، اور 6ویں اس کو نہ ماننے والوں کا تذکرہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے، جو الرحمن انتہائی مہربان، الرحیم اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد مالک یوم الدین، جو کہ روز جزا کا مالک ہے، اس کے اندر جو ہے نا قیامت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ گویا کہ احکامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے، اس کے بعد کی جو آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، یہ ایک دعائیہ جملہ ہے۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، گویا کہ یہ اللہ کے احکامات کو، توحید اور رسالت کو ماننے والا کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب اور قہر نازل ہوا ہو، یا یہ کہ جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے اور بہکے ہوئے ہوں۔ تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو ان احکامات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، حضرات انبیاء کی نہیں مانتے، ان کا گویا کہ عزیز ساتھیوں اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ بھی
جو ہے نا غور کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا جو تذکرہ کیا ایک ہی جملے کے ذریعے سے کیا، انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ لیکن جب گمراہ لوگوں کا تذکرہ آیا تو دو جملے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر استعمال کیے، ایک ہے مغضوب جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا ہو، اور دوسرا جو ہے نا ضالین اس کی جمع ہے، یعنی جو کہ گمراہ ہو گئے ہوں۔ تو مغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں جو حقیقت کو جاننے کے باوجود محض اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی انا کی اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، اور مراد اس سے یہود ہے جو ساری حقیقتوں کو جانتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے کو اس طرح وہ جانتے اور پہچانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے ذاتی بیٹے کو پہچان لیتے ہیں۔ قرآن خود یہ بات کہتا ہے۔ اور دوسرے عیسائی نصارہ، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ ناعلمی کی وجہ سے بھٹکے ہوئے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے جو عقائد تھے غلط عقائد تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے تھے بلکہ خدا کا ایک جز سمجھتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ان کی لا علمی کی وجہ سے۔ بہرکیف یہ سورۃ الفاتحہ کا مختصر خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد جو سورہ فاتحہ کے بعد رکھی گئی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی آیات ہے الف لام میم، تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن میں، الف لام میم ہے، الف لام را ہے، حامیم ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، یا کاف ہاں یا عین صاد ہے، اس طرح کے الفاظ کو، اس طرح کی آیتوں کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، کیونکہ مقطع یہ جو ہے نا قطعن سے بنا ہے۔ قطعن کے معنی ہے کاٹنا، کیونکہ ان الفاظ کو، ان حروف کو کاٹ کر الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ملا کر نہیں پڑھا جاتا۔ اگرچہ ملا کر لکھا جاتا ہے لیکن پڑھتے وقت الگ الگ کاٹ کر جو ہے نا پڑھا جاتا ہے، الف لام میم الگ الگ سے پڑھا جاتا ہے۔ اور ان کا مطلب اور معنی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ اللہ رسول نے جو ہے نا نہیں بتایا ہے اس لیے ہم نہیں جانتے، لیکن ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھے اگرچہ ان آیات کا ترجمہ اور مطلب ہم نہیں جانتے، لیکن یہ قرآن پاک کا جز ہے اور ضرور ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہے جو ہم نہیں جانتے، بلکہ اللہ رسول جانتے ہیں۔ اللہ رسول نے ہمیں بتایا نہیں ہے تو پھر اس کے کھوج میں ہمیں لگنا بھی نہیں چاہیے۔ پھر اس آیت کا جو مضمون ہے وہ مضمون پچھلی صورت سے ملا ہوا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں دعا کی گئی کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھائیے، کامیابی کا راستہ دکھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس صورت کے ابتدا میں وہ راستہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دونوں جہاں میں تم سرخ روئی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے جو ہے نا یہی قرآن ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب کو تم پکڑ لو، لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے احکامات کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو ان کی اتباع کرے گا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ اس کی زندگی کامیاب ہونے کے اندر گویا کہ کوئی شک و شبہ عزیز ساتھیوں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ راستہ بتایا ہے کہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پھر اس کو جو ہے نا قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مومنین کا تذکرہ فرمایا، مومنین کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، مومنین کی شان یہ ہے کہ یہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے تو دیکھا لیکن دیگر مومنین نے نہیں دیکھا، اور جنت جہنم اور آخرت کے مناظر کو ہم نے نہیں دیکھا، ایمان والوں نے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بتائے ہوئے باتیں ہیں، لہٰذا ہم اس پر اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ یقین کرتے ہیں۔ تو یہ مومن کی شان ہے کہ وہ جو ہے نا غیب پر ایمان لاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو ہے نا نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو ہے نا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح مومنین کے بہت ساری صفات آگے بھی جو ہے نا بیان کیے گئے۔ پھر اس کے مقابلے میں جو ہے نا منافقین کا تذکرہ کیا کہ منافقین وہ ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ منافق اس کو کہتے ہیں جو بظاہر تو اسلام کا اظہار کرے، یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں،
لیکن اس کے دل کے اندر کفر ہو، شرک ہو اور محض دنیاوی اغراض کو حاصل کرنے کے لیے یا مسلمانوں کے عتاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہو، تو یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عزیز ساتھیوں، آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا اور فرشتوں سے یہ کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں اور آدم کو میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتوں کو بڑی حیرانی ہوئی، ان لوگوں کو اشکال ہوا، بات سمجھ میں نہیں آئی، تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور اشکال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ ہمارے سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ آپ آدم کو پیدا کرنے کے ذریعے سے چاہتے کیا ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوب عبادت کی جائے، آپ کے احکامات کو مانا جائے اور آپ کی خوب بڑائی بیان کی جائے، تو اس کے لیے تو ہم سارے موجود ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جو ہے نا کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں۔ تو ان سب کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ آدم کو پیدا کرے، جو کہ یعنی انسان جو کہ آپ کا نافرمان ہوگا، آپ کے حکمات کی خلاف ورزی کرے گا اور دنیا کے اندر قتل و غارت گری کرے گا، فساد مچائے گا، آپ اس کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو دراصل عزیز ساتھیوں بات یہ ہے کہ فرشتے اگرچہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کے اندر کوئی قربانی نہیں ہے، ان کی عبادت کے اندر کوئی قربانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تقاضا نہیں ہوتا، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو پیاس نہیں لگتی، ان کو بیوی بچوں کا تقاضا نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کے ساتھ اس کا پیٹ لگا دیا ہے اور اس کو جو ہے نا بھوک اور پیاس کے تقاضے ہوتے ہیں اور جو ہے نا شادی وغیرہ کا تقاضا اس کو ہوتا ہے اور بہت ساری ضروریات اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان ان ساری ضروریات میں ہوتے ہوئے، ان سارے تقاضوں میں ہوتے ہوئے اپنے نفس کی قربانی دے کر مجھے یاد کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قربانی والی عبادت چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ جب کبھی انسان جو ہے نا قربانی دیتا ہے، مثال کے طور پر وہ تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو، تمہوں نے اشکال کیا تھا کہ اللہ تم انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، تو دیکھو میں نے اسی لیے پیدا کیا ہے، دیکھو اس کے پاس نرم بستر ہے، نرم اور گرم بستر ہے اور خوبصورت بیوی اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی ہے، لیکن یہ محض میری محبت میں ان سارے عیش و عشرت کے نقشوں کو چھوڑ کر میری محبت میں قربانی دے کر کھڑے ہو گیا ہے۔ یہی قربانی والی عبادت میں چاہتا ہوں۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قربانی کو پسند کرتے ہیں۔ جس قدر عبادت میں قربانی ہوگی، مجاہدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہونا اس کا اتنا ہی بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ عزیز سامعین، پھر آگے چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک خاص قصہ ذکر فرماتے ہیں۔ اس سورت کا نام جو سورہ بقرہ ہے وہ اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پر ایک گائے کا تذکرہ ہے۔ بقرتن کے معنی ہے گائے کا تذکرہ اور گائے کا قصہ یہاں پر جو ہے نا بیان کیا گیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، اور مقتول کون ہے یہ بہت تحقیق کرنے کے باوجود بھی جو ہے نا قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کر دیا۔ تو اس وقت سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو عاجز آ گئے قاتل کو پکڑنے میں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھئے، کیونکہ آپ کلیم اللہ ہے، کہ ہمارے آدمی کو قتل کرنے والا کون ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے
بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو مقتول سے لگاؤ، یعنی جو جس کا قتل کیا گیا ہے، جو ناش بن کر مردہ پڑا ہوا ہے، اس ذبح کی ہوئی گائے کا گوشت لے کر اس کو لگاؤ، جس سے وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود جو ہے نا قاتل کا نام بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ تو بنی اسرائیل کو تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو تو صاف صاف جو ہے نا گائے کو ذبح کرتے تھے کون سی بھی، لیکن ان لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری پابندیاں لگا لی اور پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی گائے سے مراد کیسی گائے، گائے کے کیا صفات ہونی چاہیے وہ تو بھی ہمیں بتائیے۔ تو وہاں پر جو ہے نا بتایا گیا کہ جو ہے نا وہ گائے درمیانی عمر کی ہونا چاہیے، نہ زیادہ جو ہے نا بوڑھی ہونی چاہیے اور نہ ہی ایک دم بچہ قسم کی، بلکہ درمیانی قسم کی گائے ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ لیکن اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو کہا گیا کہ اس کا رنگ جو ہے نا سنہرے کلر کا، پیلے کلر کا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مزید وضاحت فرمائیے کہ اور کیا کیا صفات اس گائے کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا مزید احکام جاری ہوئے اور یہ کہا گیا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ اس سے کبھی جو ہے نا محنت مزدوری کا کام نہ لیا گیا ہو، کبھی کھیتی باڑی کا کام اس سے نہ لیا گیا ہو، ایسی گائے کو جو ہے نا ذبح کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو مطلق صرف گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، وہ کر لیتے تھے تو ذمے سے فارغ ہو جاتے تھے، لیکن ان لوگوں نے زبردستی اپنے اوپر جو ہے نا پابندیاں لاگو کرا لی، یہاں تک کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب نہیں تھا کہ وہ اس کو ذبح کر پاتا، یعنی اس طرح کی ان صفات کی گائے ان کو ملنا بہت مشکل تھا، لیکن بالآخر مل گئی۔ پھر انہوں نے جو ہے نا اس کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کو اس مقتول سے جس کا قتل ہوا تھا اس سے لگا دیا تو وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتایا۔ عزیز ساتھیوں، یہاں پر غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے، ایک تو قاتل کا پتہ چل جائے گا، اور دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ اس وقت جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان میں سے ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو باس بادل موت کا انکار کرنے لگا، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک آدمی مر جاتا ہے، آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، تو کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے بتایا، جس سے جو ہے نا ان کی اصلاح بھی مقصود تھی کہ دیکھو ایک چیز جس کو تم بہت مشکل اور بعید سمجھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا کوئی چیز بڑی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، ہر چیز کے کرنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا قادر ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ تو یہ دوسری حکمت ہے۔ اور تیسری حکمت یہ بھی بتائی گئی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا اور یہ اپنی قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے حوالے کر کے چلے گئے تھے، تو آنے تک دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے نا گائے کی پرستش میں لگ گئی، گائے کی پوجا کرنے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد ان پر عتاب نازل ہو اور ساری چیزیں، جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر گائے کا احترام اور گائے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس عظمت کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کے دلوں کو جو ہے نا گائے کے احترام سے پاک کرنا چاہتے تھے، تاکہ وہ آگے چل کر پھر اس شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ جو ہے نا بقرہ کا تذکرہ ہے، گائے کا تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی جو ہے نا سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ پھر آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناقب کو بیان کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کا قابل ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند احکامات کے ذریعے سے آزمایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ساری آزمائشوں کے اندر کامیاب ہو گئے۔ کیا کیا آزمائشیں آپ علیہ السلام پر آئی اور کس طرح انہوں نے دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کیا۔ یا بقرعید کے موقع پر اور ذی الحجہ کے موقع پر ہم بارہا جو ہے نا علماء کرام سے اور اپنے خطبہ سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناقب کو اس کے اندر بیان کیا گیا، اور بہت بڑی منقبت اور بہت بڑی فضیلت ان کی یہ بھی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم دیا
کہ آپ ملت ابراہیمیہ کی پیروی کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے آپ اس دین کی پیروی کریں۔ گویا کہ ملت ابراہیمیہ کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمائی ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ یہودیوں کی ایک شرارت کا ذکر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ حکم دیا کہ اے ایمان والو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہو تو راعینا کہہ کر مت پکارو، بلکہ انظرنا کہہ کر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے راعی، راعی کے معنی ہے رعایت کیجیے، راعینا کے معنی ہے اے نبی جی ہماری رعایت کیجیے، ہم پر نظر کرم ڈالیے، ہماری طرف دیکھیے۔ اور اگر اس عین کو تھوڑا کھینچتے ہیں، راعینا کی بجائے راعینا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے ہمارے چرواہے، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، تو عین کو تھوڑا کھینچنے سے مطلب بگڑ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام پورے اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ راعینا، اے نبی جی ہماری رعایت کیجئے، ہم پر نظر کرم ڈالیے، تھوڑا ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ تو یہودیوں کو جو ہے نا ایک مکاری کرنے کا موقع مل گیا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ راعینا کر کر تھوڑا کھینچ کر پکارتے تھے۔ تو سننے والے عام صحابہ تو یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے نا ہم لوگ جس طرح بلاتے ہیں اخلاص کے ساتھ اسی طرح یہ بھی بلا رہے ہیں، لیکن وہ آپس میں جو ہے نا ہنستے تھے اور یہ کہتے تھے دیکھو یہ لوگ کتنے بیوقوف ہے کہ ہم ان کے نبی کو ان کے سامنے ہی جو ہے نا اپنا چرواہا کہہ رہے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو گستاخی ہو رہی تھی اس گستاخی سے جو ہے نا بچائے، اس لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ دیکھو تمہارے راعینا کہنے کو بہانہ بنا کر یہ لوگ شرارت کر رہے ہیں، لہٰذا آئندہ سے تم اس لفظ کا استعمال چھوڑ دو اور یہ کہو کہ انظرنا، اے نبی جی ہماری طرف دیکھیے، ہم پر نظر کرم ڈالیے، ہماری طرف توجہ دیجیے اور ہماری اصلاح فرمائیے۔ اس کے لیے راعینا کے لفظ کے بجائے انظرنا کا لفظ استعمال کیجیے۔ پھر اس کے بعد عزیز ساتھیوں، دوسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کے احکام کو بیان فرما رہے ہیں۔ تحویل قبلہ کا مطلب ہوتا ہے قبلے کو پھیرنا، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے دلوں کے اندر کعبۃ اللہ کی بہت زیادہ عظمت اور احترام تھا، اور وہ کعبے کو ہی اپنا قبلہ مانتے تھے اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے مقابلے میں جو یہود تھے یا نصارہ تھے، یہ جو بنی اسرائیل ہے، ان لوگوں کا قبلہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو بنایا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے جو ہے نا اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اسلامی احکامات جو ہے نا نازل ہونے لگے اور اس پر مسلمان عمل کرنے لگے، نماز کا جب حکم آیا تو مسلمان بھی اپنا قبلہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کو بنائے ہوئے تھے۔ تو یہ چیز یہودیوں کو بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی کہ اب تک ایک ہی تھے جو ہمارے قبلے کی مخالفت کرتے تھے، اب تو ایک اور جماعت آ گئی مسلمانوں کی جو ہماری مخالفت کرتی ہے اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کر نماز پڑھتی ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی جی آپ چند دن کے لیے بجائے بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنانے کے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیے۔ تو تقریباً 16 یا 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سارے صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف جو ہے نا رخ کر کے نمازیں پڑھی، اور اس کے اندر حکمت یہ تھی چونکہ یہ اہل کتاب صرف نبی آخر الزماں کو نہیں مانتے تھے، مشرکین کے مقابلے میں یہ اسلام سے زیادہ قریب تھے کیونکہ ان کا ایمان بھی اللہ پر اور رسولوں پر اور آخرت کے دن پر تھا۔ تو وہ لوگ تھوڑا مانوس ہو جائیں کہ بھائی یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے، اس دین کے اندر کوئی نیا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے قبلے کا جو ہے نا یہ لوگ احترام کر رہے ہیں، گویا کہ یہ ہمارے قریب ہے، یہ سوچ کر وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس حکمت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ لیکن یہود بے بہبود اس سے جو ہے نا کیا اسلام سے وہ متاثر ہوتے، الٹا انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا اور لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہوئے پھرنے لگے
کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قبلہ چھوڑ کر ہمارے قبلے کی طرف متوجہ ہو گئے، اور کوئی بعید نہیں ہے بلکہ بہت جلد وہ ہمارے دین کو قبول کریں گے، اور جو ہے نا دین یہودیت کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے، اور اپنے جو دین وہ لے کر آنے کا دعویٰ کرتے ہیں اس دین کو چھوڑ دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ایک خواہش ہوتی تھی کہ بیت اللہ کی طرف ہی رخ کر نماز پڑھے۔ آپ کو بیت اللہ سے بے انتہا جو ہے نا الفت تھی، محبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز ہی کے اندر آیت نازل فرمائی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ اے نبی جی آپ اپنے چہرے کو بیت المقدس سے پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی حالت میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف مڑ گئے۔ تو جب پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھنے لگے تو ان یہودیوں کو اشکال ہونے لگا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ بھئی یہ کون سا دین ہے، یہ جو ہے نا بار بار جو ہے نا قبلے بدلتے رہتے ہیں، کبھی مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ کیسا دین ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ دیکھو یہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب جتنے بھی سمتیں ہیں وہ سارے اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جدھر تم پلٹو گے، جدھر تم رخ کرو گے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے۔ لہٰذا اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہے کہ مشرق کی طرف رخ کرو تو مشرق کی طرف کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کہے کہ مغرب کی طرف رخ کرو تو مغرب کی طرف رخ کرنا ہے۔ تو اصل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس طرح یہودیوں کی وہاں پر جو ہے نا اصلاح کی گئی۔ پھر اس کے بعد عزیز ساتھیوں، کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے آیات نازل فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ روزوں کا فرض کرنا یہ تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی روزوں کو فرض کیا تھا۔ لہٰذا کوئی ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انسان سے نہ ہو سکے۔ آپ سے پہلے کے لوگ، آپ سے پہلے کی جو امتیں ہیں وہ روزے رکھ چکے ہیں، لہٰذا تم بھی روزے رکھنا ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا کوئی مشکل بات نہیں ہے، تھوڑی بہت تو قربانی ہوتی ہے، جو قربانی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ قربانی تو دینی پڑے گی۔ اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنا ہے، ایام معدودات، بلکہ گنے چنے چند دن کے روزے رکھنا ہے۔ سال بھر تو تم کھاتے ہو، پیتے ہو، اور جو من میں آیا کرتے ہو، یعنی جو جائز چیزیں ہیں ان کو اختیار کرتے ہو، لیکن صرف ایک مہینے کی بات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح صادق سے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور اسی طریقے سے صحبت وغیرہ سے جو ہے نا دور رکھنا ہے۔ گویا کہ رمضان المبارک کے روزوں کو جو ہے نا فرض کیا گیا ہے، اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہر حال میں رکھنا ہے، چاہے جیو، چاہے مرو، چاہے بیمار ہو، بلکہ شریعت کے اندر جو ہے نا سہولت رکھی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم بیمار ہو جس کی وجہ سے روزے رکھنا تمہارے لیے دشوار ہو، یا یہ کہ تم سفر پر ہو، پہلے زمانے کا سفر جو ہوتا تھا وہ بہت زیادہ جو ہے نا سختی والا سفر ہوتا تھا، شدت اس کے اندر ہوتی تھی، آدمی تھک جاتا تھا، جانوروں پر، اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو فرمایا کہ اگر اس روزوں کے رکھنے میں غیر معمولی مشقت اگر تم محسوس کرتے ہو، سفر اور بیماری کی وجہ سے تم رمضان المبارک کے روزوں کو چھوڑ سکتے ہو، لیکن بعد میں اس کی جو ہے نا تمہیں قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ سہولت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ تو ایسی مقدس کتاب اس مہینے کے اندر اور شب قدر کے اندر، اس مہینے کی ایک رات شب قدر کے اندر نازل کی گئی، جس کی وجہ سے یہ مہینہ بھی بہت زیادہ بابرکت ہو گیا، اور یہ رات یعنی لیلۃ القدر یہ بھی جو ہے نا بہت زیادہ بابرکت ہو گئی۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ رہا
آج کے ہمارے پہلی تراویح کے جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس کا مختصر خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی احکامات کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری یہ کوشش رہے گی کہ روزانہ رمضان سے متعلق جو ہے نا ایک دو مسائل بھی بتایا کر دوں۔ تو آج یہ مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سحری میں اٹھنے کے ارادے سے سو گیا تھا لیکن سحر میں اس کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر وہ روزے کی نیت کب تک کر سکتا ہے؟ تو عزیز ساتھیو، یہاں پر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص رات ہی سے روزے کی نیت کر کے سو گیا، سحر کرنے کا اس کا ارادہ ہی نہیں تھا، تو صبح جب وہ اٹھے گا تو اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن اگر کسی نے سحر میں اٹھنے کا ارادہ کیا تھا لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی، جب وہ اٹھا تو یا تو اس کا فجر کا وقت ہو رہا تھا یا فجر کے بعد بھی وہ 8 بجے یا 10 بجے جب بھی اٹھا، تو اس کو اگر وہ اس وقت تک کچھ کھایا پیا نہیں تو نصف النہار یعنی آدھے دن کے گزر جانے سے پہلے، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک کا جتنا وقت ہے اس کو جو ہے نا آدھا آدھا کر دیا جائے تو آدھے دن کے گزرنے سے پہلے تک وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جس وقت سحری میں اٹھے تھے اس وقت ناپاک تھے، احتلام ہونے کی وجہ سے یا میاں بیوی کے ملاقات کی وجہ سے ناپاک تھے، تو اسی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ سحری اگر کر سکتے ہیں تو پھر جو ہے نا کب تک جو ہے نا پاک ہونا اور کب تک روزے کی نیت کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہے نا سحری کرنا یہ سنت ہے اور طہارت یہ روزے کے شرائط میں سے نہیں ہے، لہٰذا بغیر طہارت کے کوئی سحری کر لیتا ہے تو اس کی سحری بھی درست ہو جاتی ہے، اور وہ اگر 10-11 بجے اٹھ کر اس وقت جو ہے نا پاکی حاصل کرتا ہے تو تب بھی اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن جب بھی غسل کی ضرورت پڑ جائے تو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فجر سے پہلے، بہتر تو یہ ہے کہ سحری کھانے سے پہلے ہی طہارت حاصل کر لے یا کم از کم فجر سے پہلے طہارت حاصل کر کے فجر کی نماز ادا کرے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، صبح 10 بجے اٹھ کر وہ طہارت حاصل کرتا ہے، تب بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کی صحت میں، یہاں تک کہ اگر کوئی بغیر طہارت کے ہی سارا روزہ رکھ لیتا ہے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہو جاتا ہے، یعنی ذمہ ساقط ہو جاتا ہے، روزہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن روزے کا جو ثواب ہے وہ ثواب اس کو نہیں ملتا، کیونکہ روزے کے اندر تو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنا چاہیے اور جو ہے نا ذکر و تلاوت کے اندر اپنے آپ کو لگانا چاہیے، گناہوں سے بچانا چاہیے۔ اس لیے جو ہے نا جب کبھی چاہے رمضان المبارک ہو یا اس کے بعد ہو، جب کبھی طہارت کی ضرورت پیش آ جائے یعنی ناپاک ہو جائے تو فوری طہارت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔